عبادت کی حقیقت دیکھیں، عبادت جو ہے وہ بندگی کو کہتے ہیں، اطاعت کو کہتے ہیں، بات ماننا، کسی کے سامنے سر جھکا دینا۔ اگر گرامر کے حساب سے، کتابوں کے حساب سے دیکھیں تو عبادت کی یہ تعریف آتی ہے کہ انتہائی ذلت انتہائی معزز ہستی کے سامنے، یہ کہلاتی ہے عبادت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت، آخر کیوں؟ یہ بھی وہ سوال ہے کہ اس پر ہم غور نہیں کرتے، اور روایتی سی ساری دیکھیں، اگر آپ اپنی تاریخ دیکھیں، مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں، تو صرف چند دو چار صدیاں ہی تھیں کہ مسلمان جو ہے مسلمان تھا، پھر ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ حقیقت جب بغداد پہ ہلاکو خان آیا تو مسلمان شیعہ اور سنی میں بٹے ہوئے تھے، اور اس بات پہ بحث ہو رہی تھی کہ کوا حلال ہے کہ حرام ہے۔ تو اس نے آ کے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا ہے، آپ اپنی تاریخ دیکھ لیں، کروڑوں مسلمان، کھوپڑیوں کے مینار بنائے ہیں، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے، ان کے سروں کو کاٹ کے، ان کے مینار بنا کے، ان کے جو کمانڈر ہے اس نے اس مینار پر چڑھ کے شراب پی ہے۔ یہ حالت تھی ہماری، اور اتنے بزدل تھے کہ یعنی تاریخ کا حصہ ہے کہ ایک ہلاکو خان کا کوئی سپاہی گزر رہا تھا، اس کے پاس ہتھیار نہیں تھا، سامنے چند مسلمان آ گئے، انہوں نے کہا ٹھہرو میں تلوار لاتا ہوں، ابھی تمہیں قتل کرتا ہوں۔ وہ ٹھہر گئے، وہاں انتظار کرنے لگے، وہ آیا تلوار لے کے سب کو قتل کر دیا۔ یہ حالت آج بھی ہے ہماری۔ جان اگر دیں گے تو ہم دنیا کے لیے دیں گے، اللہ کے لیے نہیں دیں گے۔ آپ دیکھ لیں کچہریوں میں قتل مقاتلے کی جو بھی کیسز ہیں، اس کی وجہ دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ گمراہی ہے۔ بہرحال میں عبادت کی بات کر رہا ہوں۔ عبادت گزشتہ نشست میں نے یہ آپ کو کہا تھا کہ عبادت کی حقیقت دیکھیں، عبادت جو ہے وہ بندگی کو کہتے ہیں، اطاعت کو کہتے ہیں، بات ماننا، کسی کے سامنے سر جھکا دینا۔ اگر گرامر کے حساب سے، کتابوں کے حساب سے دیکھیں تو عبادت کی یہ تعریف آتی ہے کہ انتہائی ذلت انتہائی معزز ہستی کے سامنے، یہ کہلاتی ہے عبادت۔ انتہائی ذلت، خشوع، جھک جانا بمقابل ایک انتہائی بزرگ ہستی کے سامنے، اور وہ تو اللہ ہی ہے۔ تو عبادت جو ہے یعنی عام جو مروجہ ہے، آسانی سے اگر آپ سمجھیں تو عبادت کہتے ہیں کہ آپ اگر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں، لیکن اگر آپ زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نافرمان بندے ہیں۔ آسانی سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو اصل مسئلہ تو ہماری خواہشات نفس کا ہے کہ آپ مرضی کس کی کر رہے ہیں دنیا میں آ کے۔ اگر اللہ کی مرضی سے جی رہے ہیں تو آپ عبادت گزار ہیں۔ اب اس جینے میں تو دیکھیں سارے کام آتے ہیں نا، رزق حلال بھی آتا ہے، جو بھی ہے اس میں آپ ظاہری تعلیم بھی خود بھی کر رہے ہیں، بچوں کو بھی دے رہے ہیں، ظاہری تعلیم جو ہے، اور پھر یا گھر بنا رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں یا مزدوری کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، بچوں کی تربیت، کھانا پینا، لیٹنا سونا، یہ سارے کاموں میں آپ اللہ کی اگر رضا کے مطابق ہیں تو آپ عبادت گزار بندے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کا ایک حصہ ہے اور اس کا اپنا ایک مقصد ہے، وہ ابھی میں بات نہیں کر رہا، لیکن وہ عبادات کے حصے ہیں، کل عبادت اس کا نام نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کل عبادت یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو قبول کر لیں،
دین مکمل ہے ہمارا، ہر معاملے میں آپ کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین میں نے پسند کر لیا اسلام کو۔ اسلام، قرآن ایک ضابط حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، چند باتوں کی نصیحت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ اللہ اپنے بندوں کی صفات بیان کر رہا ہے۔ پہلی جو ہے یمشون علی الارض ہاؤنا، کہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، متکبرانہ چال نہیں ہوتی، عاجزی سے چلتے ہیں۔ تو پہلی صفت تو اللہ تعالیٰ نے چلنے کی، آپ کی رفتار کیسی ہے، آپ کا انداز کیا ہے، آپ کی چال کیسی ہے، تو جو اپنے بندوں کی پہلی صفت تو اللہ تعالیٰ نے چال کو قرار دے دیا، یمشون علی الارض ہاؤنا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر کوئی جاہل سے باتیں کرنے لگے، بحث کرنے لگے، تو اس کو سلام کہہ کے رخصت دے دیتے کہ بھئی میں نے بات نہیں کرنی۔ تو بہرحال عبادت جو ہے اطاعت، آسانی سے میں آپ کو کہوں، عبادت اطاعت، اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو قبول کر لینا، زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنا، یہ عبادت کی حقیقت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، اس کی اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کی کوئی آیت میں ہمیں پیش کرو دلیل کے طور پہ، تو میں آپ کو کہوں گا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اب ظاہر ہے عبادت گزار لوگ جو ہیں وہ تو جنت میں جائیں گے، لیکن یہ جنتی کون ہیں، جنت میں کون جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو روک لیا خواہشات سے، اب اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب اس میں دیکھیں نہى النفس عن الهوى، جنت کیسے ملے گی؟ کہ آپ اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیں تو جنت آپ کی پکی ہوگی۔ اب اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ آ گئی؟ اس میں نہیں آئی۔ جسے ہم عبادت قرار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس کے مخالف بات کہہ رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ۔ تو ہمارے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو رب کے سامنے کھڑے ہونے کا کم از کم یقین تو ہو انہیں۔ یہاں تو ایک عدالت سے کوئی سمن آ جاتا ہے، پیشی آ جاتی ہے، آپ دیکھیے بھئی یہ کون ہے، کیا ہے، کیوں آیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اگر کوئی جرم نہیں کیا ہے اور کسی نے کوئی شکایت کر دی ہے، ہو سکتا ہے تو فوراً آپ اس کی کہ بھئی کب پیشی ہے، کیا میں نے جرم کیا ہے، یہ کیا کس بارے میں ہے، سوچیں گے نا۔ ایک سمن اگر آ جائے عدالت سے تو آپ کو پھر اگر جرم کیا ہوگا پھر آپ کو خوف ہوگا، مثال کے طور پر اگر کوئی جرم کیا ہوگا پھر آپ کو خوف ہوگا، چہرہ یہ بات تو اب عدالت تک چلی گئی، میں کیا جواب دوں گا۔ پھر آپ کس کے پاس جائیں گے؟ وہ کالے کوٹوں والے کے پاس جائیں گے، ان سے رابطہ کریں گے کہ بھئی یہ دیکھو یہ جرم ہے، یہ کیا، اس کا کیا جواب دینا ہے۔ وہ پھر آپ سے پیسے پہلے ایٹھے گا اور پھر جو ہے بات آگے بڑھے گی۔ اچھا، میں آپ جو بات کروں اما من خاف مقام ربی، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ اب رب کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے، جو کہ ہے یقینی امر ہے جس پر ہمیں یقین نہیں ہے، لیکن سوال جواب کیا ہوگا وہاں ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اور کھڑے کوئی گروپ کی شکل میں ہوں گے؟ نہیں، اکیلے کھڑے ہوں گے۔ تو جب اکیلے کھڑے ہوں گے وہاں سے اللہ تعالیٰ کیا پوچھے گا کہ بھئی میں نے تمہیں زندگی دی تھی اور اپنے لیے تمہیں میں نے بنایا تھا اور تم نے دنیا کے لیے زندگی گزار دی، اب تمہارے پاس کیا جواز ہے اس کا؟ تو وہاں تو کوئی جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ تو بہرحال یہ باتیں ہیں، ذہن میں رکھیں۔ میں بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم